نیا پاکستان، یہ ایک ایسا نعرہ تھا جسے لے کر پاکستان کے نومنتخب وزیر اعظم عمران خان جب چلے تھے تب ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ جو لوگ ان کے اوپر آج تنقید کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کو سخت تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے۔ خان صاحب نے جب 90s میں اپنی تحریک کا آغاز کیا، یعنی آج سے 22 سال پہلے، تب خان صاحب ہمیشہ سے یہ نعرہ لے کر بلند ہوئے، ہمیشہ سے یہ نعرہ لے کر آگے چلتے رہے کہ میں ایک نیا پاکستان بناؤں گا، اور نیا پاکستان بن چکا۔ ناظرین، نئے پاکستان بننے کی سب سے بڑی وجہ اور نئے پاکستان بننے کی سب سے بڑی نشانی جس کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جتنے بھی قلمدان سونپے جا رہے ہیں، جتنے بھی قلمدان عطا کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا قلمدان، وہ ایک ایسے شخص کو عطا کیا گیا جو انتہائی چھوٹے، انتہائی نان ڈیولپڈ اور انتہائی پسماندہ علاقے سے، پست علاقے سے ہے، یعنی عثمان بزدار، جن کا تعلق تونسا شریف سے ہے۔ تونسا پاکستان کے سب سے بڑے صوبے، یعنی پنجاب میں سب سے بڑا، میں آبادی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، تو پنجاب کے ایک بہت ہی چھوٹے علاقے، پنجاب کے ایک بہت ہی کمزور اور بہت ہی انڈر ڈیولپڈ علاقے یعنی تونسا شریف سے ان کا تعلق ہے، اور عثمان بزدار جو ہیں وہ تونسا شریف سے آگے ایک اور چھوٹی سے علاقے سے، ایک چھوٹی سی تحصیل سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ جناب جو ہیں ہمارے پاس عثمان بزدار صاحب، جیسے ہی انہوں نے وزارت اعلیٰ کا قلمدان سونپا ہے، اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے مختلف ایسے کام کیے ہیں جو ایک چھوٹے طبقے کا ایک عام آدمی ہی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہی وہ سلیکٹ ہوئے ہیں، یعنی پنجاب کے وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہوئے ہیں، تو وزیر اعلیٰ سلیکٹ ہونے کے ساتھ ہی انہوں نے جب عید کی نماز ادا کی، یعنی جو پہلی عید ان کی ایز اے وزیر اعلیٰ گزری، یعنی کہ اب کی عید، عید الاضحیٰ، اس عید پر انہوں نے وہاں پر موجود تمام پولیس اہلکاروں کے ساتھ مصافحہ کیا، ان کے ساتھ وہ گلے ملے، اور گلے ملنے کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ان تمام لوگوں کو اسپیشل وشز دیں کہ آپ لوگ عید کے موقعوں پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے آپ یہاں پر ڈیوٹیز دیتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انہوں نے جس جگہ پہ نماز ادا کی وہاں پر ایک عام شہری کی طرح نماز ادا کی، نہ کوئی پروٹوکول، نہ کوئی سیکیورٹی، اور نہ ہی دور دراز کوئی ایسے کیمرے شیمرے کہ جن کو دیکھتے ہوئے محسوس ہو رہا ہو کہ شاید کوئی بہت بڑا سرکاری افسر یہاں پر نماز پڑھنے آیا ہے۔ ایک بالکل عام شخص کی طرح انہوں نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے وہاں کی عام پبلک کے ساتھ مصافحہ کیا، اور مصافحہ کرنے کے بعد ان لوگوں کے مسائل بھی وہیں پر کھڑے کھڑے انہوں نے سماعت کیے۔ اور جب یہ ساری چیزیں انہوں نے کیں تو وہاں کی جو عوام ہے ان کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ انہوں نے نعرے بازی کرنا شروع کر دی، اور عثمان بزدار کو پنجاب کے نئے مسیحا کے طور پر وہ لوگ جاننے لگے۔ ہمیں امید ہے کہ عثمان بزدار لاہور کے علاوہ باقی جو شہر ہیں پنجاب کے، ان تمام شہروں کو بھی لاہور کی طرح پیرس بنانے کی جو جستجو ہے اس میں لگے رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہباز شریف نے لاہور کا جو انفراسٹرکچر کا کام کروایا ہے وہ کسی بھی دوسرے سیاستدان کی نسبت بہت زیادہ ہے، مگر یہ صرف انفراسٹرکچر کا کام ہے، اور اس میں نہ تو کسی ہاسپٹل کو پرائرٹی دی گئی، نہ کسی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کو، بلکہ صرف اور صرف روڈز کے اوپر ہی توجہ دی گئی، جو کہ عوام کو چاہیے تو ہیں، لیکن ہماری پرائرٹی یعنی ہماری ترجیحات جو ہیں ان میں فرق ہے۔ ہمیں یہ سب سے پہلے نہیں چاہیے، ہمیں پہلے ایجوکیشن چاہیے، پہلے صحت کی فراوانی چاہیے، برن یونٹس چاہیے، اور اس کے بعد ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں۔ اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہوئے ہم گفتگو کریں گے کہ اس کے علاوہ، یعنی عثمان بزدار کے علاوہ، اس وقت کون کون سا ایسا بندہ ہے جو کہ ایک عام شہری کی طرح زندگی گزار رہا ہے اور نئے پاکستان بنانے کو اس وقت جو ہے وہ اپنے پریکٹیکل لائف کے ذریعے بھی پروف کر رہا ہے۔ ناظرین، دوسرے نمبر پہ آتے ہیں پنجاب کے ساتھ ملحقہ صوبے، یعنی کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ اور اس وقت کے کرنٹ وزیر دفاع جناب پرویز خٹک صاحب۔ پرویز خٹک ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، جو کہ عام عوام کی پارٹی تھی، مگر جب پیپلز پارٹی گندی ہوئی، خراب ہوئی ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی صاحبزادی بے نظیر بھٹو کے مرنے کے بعد، تو یہ وہ شخصیت تھی پرویز خٹک جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی، اور کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر پرویز خٹک صاحب کا بڑا ہی اثر و رسوخ ہے، اور بہت لمبے ان کے ہاتھ ہیں، بڑی ان کی جڑیں وہاں پھیلی ہوئی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود وہ اور اسپیکر قومی اسمبلی، یہ دونوں لوگ جو ہیں وہ جب جہاز میں سوار ہو کر کراچی جانے والے تھے، ویٹنگ لاؤنج کے اندر عام پبلک کے ساتھ، عام عوام کے ساتھ وہ بھی انتظار کرتے رہے جہاز کا۔ اس سے پہلے اگر آپ غور کریں تو پاکستان کے جو دیگر وفاقی وزراء گزرے ہیں، یا پاکستان کے دیگر جو سیاسی لیڈران ہوتے تھے، وہ کرتے یوں تھے
کہ جہاز کی جو پرواز ہے اس سے پہلے وہ VIP باکسز میں بیٹھتے تھے، یا پھر وہ جہاز کے اندر صرف اس وقت جا کر سوار ہوتے تھے جب جہاز چلنے والا ہوتا تھا، کیونکہ وہ عام پبلک میں گھلنا ملنا یا بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اور کئی دفعہ یوں بھی ہوا کہ جہاز کو لیٹ کر دیا گیا۔ آپ نے یقیناً وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی پرانے پاکستان کی، کہ جب جہاز کو صرف اس لیے لیٹ کر دیا گیا کیونکہ ایک سیاسی لیڈر صاحب ابھی راستے میں تھے اور وہ جہاز تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ ناظرین، یہ ایک بڑی اچھی اپروچ ہے جو کہ عمران خان صاحب کی کیبنٹ نے اپنائی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک اور بھی زبردست انفارمیشن سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے نئے وفاقی وزیر خزانہ جناب اسد عمر صاحب ایک ایسی پرسنالٹی ہیں جو کہ کینیڈا کے اندر مقیم تھے، اور ان کی جو تنخواہ ہے وہ تقریباً اگر پاکستانی روپوں میں بات کی جائے تو وہ 1 کروڑ روپے سے اوپر تھی، یعنی کہ 10 ملین پلس یہ سیلری لیا کرتے تھے۔ مگر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میں وہاں پر رہتے ہوئے اپنے ملک کو مس کر رہا ہوں، ملک کی جو حالت ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑا، یعنی کینیڈا کو چھوڑا اور واپس پاکستان آ گئے۔ پاکستان آنے کے بعد انہوں نے اینگرو فوڈز جوائن کی اور بالکل ایک کلرک کے لیول سے انہوں نے سٹارٹ کیا، اور کرتے کرتے وہ اس کے MD بن گئے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر بننے کے بعد وہ اس کے CEO بنے، اور مالک کے بعد جو سب سے بڑا ان کا جو رتبہ تھا اینگرو فوڈز کے مالکان میں سے، وہ جناب اسد عمر صاحب کے پاس تھا، اور ان کی تنخواہ بھی پاکستانی 10 ملین پلس میں یہاں پر بھی موجود تھی۔ عمر صاحب جو ہیں وہ بھی پاکستان کے وسیع تر مفاد میں جب پاکستان واپس آئے ہیں تو اس کے بعد سے لے کر اب تک انہوں نے پاکستان کے لیے بہت سا کام کیا ہے۔ وہ پچھلی دفعہ جب سلیکٹ ہوئے تھے جب اپنے علاقے میں سے سلیکٹ ہوئے تو انہوں نے تب بھی اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا۔ ایک زبردست اپوزیشن کے طور پر وہ اسمبلی کی بینچوں پر بیٹھے، اور اب تک انہوں نے جتنی بھی تقاریر کی ہیں یا جتنے بھی ان کے کام ہیں وہ ملک و قوم کی، ملک و سلطنت کی کامیابی، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے مرہون منت رکھتے ہیں۔ اب سعد صاحب جو ہیں وہ کے ساتھ اسحاق ڈار صاحب جو پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ رہ چکے ہیں صاحب کا، انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اتنا زیادہ انہوں نے نقصان پہنچایا، اتنا اس کو ٹھوک بجا کر وہ گئے ہیں کہ اب اسد عمر صاحب جو ہیں انہوں نے اس کو ریکور کرنا ہے، ریپیئر کرنا ہے۔ یعنی آپ یوں کہیے کہ جیسے ایک مریض ہے، ایک بندہ پہلے آیا ہے، اس نے اس کی حالت اور خراب کر دی ہے، اور اب ایک نیا ڈاکٹر آیا ہے جو کہ اس کی حالت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اب جو مریض کو پہلے ٹھوک بجا کر جانے والا یعنی کہ اسحاق ڈار جو ہے، دنیا کے جس بھی کونے سے گزرتا ہے تو لوگ پیچھے سے چور چور کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ ریسنٹلی انگلینڈ کے اندر ان کی ایک ویڈیو سب کے سامنے آئی منظر عام پر، کہ جس میں ایک نوجوان لڑکا جہاں سے یہ گزر رہے ہیں ان کو پیچھے سے آوازیں لگا رہا ہے، اور آوازیں لگاتے ہوئے انہیں ذلیل کر رہا ہے، خوار کر رہا ہے۔ اب اسی طریقے سے ان کے ساتھ ایسا تو ہوگا، ظاہر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ اب یہ ایسے کریں گے، ملک و قوم کو لوٹیں گے، تو جو انٹرنیشنل پاکستانی جو جہاں جہاں پر آباد ہیں، جہاں جہاں بستے ہیں، ظاہر ہے ان کا دل تو پاکستان کے لیے دھڑکتا ہی ہے، تو وہ لوگ پھر ان کو خوار کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں اور رسوا کرتے ہیں۔ زبردست اوصاف رکھنے والے جناب اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بھی عام پبلک کی طرح ایئرپورٹ پر اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے جب وہ اسلام آباد سے کراچی کی جانب روانہ ہو رہے تھے۔ تو اپنے ایک جو ہے نجی مصروفیت کی بنا پر وہ جا رہے تھے اور ایک عام جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے۔ تو جب وہ ایئرپورٹ پر کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے تو ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ایئرپورٹ پر موجود تھے وہ ان سے ملاقات بھی کر رہے تھے، ان سے مل بھی رہے تھے، ان سے سلام دعا بھی لے رہے تھے، مصافحہ ہو رہا تھا۔ کوئی سیکیورٹی، کوئی کسی قسم کا وہاں پہ معاملہ نہیں ہو رہا تھا۔ ان کے ساتھ صرف ان کا سیکریٹری تھا اور اسد عمر صاحب خود تھے۔ دیکھیں پاکستان کا نیا منسٹر ہے یہ، یعنی پاکستان کے فیڈرل منسٹر، پاکستان کے وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب، اور کوئی کسی قسم کا نہ تو پروٹوکول ہے ساتھ، نہ ہی کسی حوالے سے پروٹوکول ایکسیپٹ کرنے کی یہ جو ہے وہ اس کو پسند کرتے ہیں۔ تو اسد عمر صاحب جو ہیں یہ بھی عام پبلک کی طرح ان میں گھل مل کر بیٹھ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی جو زندگیاں ہیں وہ اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ واقعتاً ابھی بھی پاکستان میں کچھ لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اپنا تن من دھن پاکستان پر قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ وہ پاکستان سے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں رکھتے، ماں سوائے اس کے کہ ملک و قوم ترقی کرے اور وطن عزیز میں رہنے والا ہر شخص جو ہے وہ ایک کامیاب زندگی گزارے۔ وہ احمد ندیم قاسمی نے کیا خوب کہا تھا کہ خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، خدا کرے
میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات تنگ نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، خدا حافظ۔